وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاتر آیت نمبر 41، درس کا نمبر 2052. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں. ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے. سامعین اکرام، سورہ فاتر آیت نمبر 41. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. یہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ. اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. بے شک وہ حلیم ہے اور درگزر فرمانے والا ہے. اسی پر ہم بات کر رہے تھے، حلیم پہ بات کر رہے تھے. حلیم درگزر فرمانے، حلیم مطلب جاننے کے باوجود سزا نہ دینے والا، برداشت، حلم برداشت کے مادے کو کہتے ہیں. تو اسی پہ میں گزشتہ سبق میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں، ہم سب، خاص طور پہ میں مسلمان قوم، مسلمان امت سے مخاطب ہوں کہ ہمیں جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ابھی جو ہم پڑھ کے آئے تھے نا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. جو ذمہ داری، دیکھیں ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ ذمہ داری تو مومنوں کی ہے، ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے. ایک یہ بات بھی میں یعنی وثوق سے کہہ رہا ہوں، ہمارا تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں. بنیادی طور پہ ہمارا ایمان بالدنیا ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے، دنیا پر یقین ہے. دیکھیں ایمان کہتے ہیں یقین کو. چلیں لگا لیں، ہم مسلمان ہیں، لگا لیں، سوچ لیں.
تو ہم پہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، اپنی ہمیں وراثت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم رسول اللہ کے وارثین ہیں۔ علم وراثت ہے انبیاء کی، علم ہے قرآن، قرآن نبی نے پھر ہمیں وارث بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا وارث بنا دیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے، یعنی پہلی ذمہ داری تو رسول کی تھی، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ پہنچائیے جو کہ آپ کی طرف وہی اتاری جا رہی ہے وہ لوگوں کو پہنچائیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے نہ کی فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب یہ ذمہ داری، یعنی قرآن کو، اب دیکھیں آپ کیوں اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے اپنے، سوال تو یہ بھی ہے نا، کیوں آخر جو ذمہ داریاں ہیں آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہے؟ اور یہ ذمہ داریاں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتائی ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میں نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے اے مسلمان، تاکہ تم لوگوں کے لیے اپنے عمل کا ایک نمونہ پیش کرو، ایک گواہی دو اپنے عمل سے، اور تمہارے لیے رسول کی ذات میں نمونہ ہے عملی۔ تو یہ تو کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ لگا لیں کہ آپ مومن ہیں یا مسلمان ہیں، لگا لیں، تو آپ کی تو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے ایسے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ خیر کیا ہے؟ اسلام، خیر کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ برائی کیا ہے؟ شرک، کفر۔ ہم تو خود اسی میں مبتلا ہیں، مشرکانہ اور کافرانہ جو ہیں وہ تو ہم خود اس میں مبتلا ہیں۔ اللہ اللہ، تو مسئلہ جو ہے بڑا بگڑا ہوا ہے، سامنے کرام، مسئلہ بڑا بگڑا ہوا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں ظاہر کے دلدادہ ہیں اور ظاہر پر ہمارا یقین ہے۔ دیکھیں یہ الفاظ بڑے، میں آپ سے آنکھیں نہیں چرا رہا، آنکھیں کھول کے بات کر رہا ہوں میں۔ ہم دنیا کے دلدادہ ہیں، ظاہر کے۔ اللہ 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 اللہ، تو مسئلہ جو ہے بڑا، مطلب یہ ہے کہ پیچیدہ ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم دنیا کے دلدادہ ہیں، ہم آخرت فراموش ہیں، آخرت سے ہمارا انکار ہے، اپنے عمل سے ہم انکار کر رہے ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ان اللہ یمس، اچھا بہرحال میں حلیماً غفورا پہ بات کر رہا ہوں۔ تو ہم نے تو لٹیا ہی ڈبو دی ہے، جو ذمہ داریاں تھیں وہ تو ہم پر بوجھ بن گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یہ دوسری آیت میں پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ تم ایک، اے مسلمانوں، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ کیا یہ ہم ذمہ داری محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی گئی ہے؟ ہم حاملین قرآن ہیں، ہم پر قرآن پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ کیا یہ ذمہ داری ہم اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی محسوس کرتے ہیں؟ نو۔ آج تو ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے والدین اس کے دنیا دار ہیں، اور بس
بچے کو بھی تیار کرتے ہیں دنیا کا بوجھ سنبھالنے کے لیے، پڑھو پڑھو بچوں پڑھو اور ہوم ورک پورا کرو، کیا کرو گے بڑے ہو کر، کیا کرو گے؟ یعنی دنیا کے لیے آپ تیار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے دنیا کی تعلیم آپ دیں بچوں کو، لیکن اصل ذمہ داری جو ہے اس سے تو آپ نے بھی غفلت اختیار کی ہوئی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی یعنی تاریکیوں میں آپ لے جا رہے ہیں۔ ہم خود تاریکی میں ہیں تو ہم بچوں کو کیا روشنی دکھائیں گے اپنے؟ یہ مسئلہ تو یہ بھی ہے نا۔ پہلے آپ خود روشنی میں آئیں، روشنی کو قبول کریں۔ روشنی کیا ہے؟ قرآن اور قرآن والا، سراج منیر۔ تو یہ حلیمن پہ میں بات کر رہا ہوں، بردبار، حلیم بردبار، ایک دم سزا نہیں دیتا۔ مسلمان روبہ زوال ہوئے 600 صدیوں کے بعد ان پر عذاب آیا۔ بکھر گئی اسلامی حکومت جو برائے نام تھی، وہ بکھر گئی، بادشاہت ختم ہو گئی، خلافت ختم ہو گئی۔ پھر مصنوعی خلافت قائم ہوئی۔ آپ نے دیکھا ترکان عثمانی جو ہیں، ان کے تو حرم زیادہ اہم تھے ان کے لیے۔ آپ دیکھ لیں جو ہمیں ڈرامے بتاتے ہیں تاریخ، اور یہ سب اپنی تاریخ دیکھ لیں، ڈراموں کے علاوہ کیا بادشاہت کا نظام تھا۔ ایک بادشاہ کے 12 بیٹے ہوتے تھے مثال کے طور پہ، تو وہ ایک جو بادشاہ بنتا وہ اپنے دیگر بھائیوں کو قتل کرا دیتا۔ ہمارے اورنگزیب نے اپنے بھائی اور باپ کو مروایا، جو آپ کہتے ہیں اسلامی بادشاہ تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے مروایا، بادشاہ کو قید کر دیا اور اپنے بھائی کو مروایا برے طریقے سے۔ اللہ تو حلیمن غفورا، اللہ بردبار ہے۔ دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ مہلت کا وقت ہے۔ قوم نوح جو تھی 950 سال تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے، ایمان نہیں لائی، وہ ایمان نہیں لائے، غرق کر دی گئی۔ قوم عاد اللہ تعالیٰ نے صبر کیا، یعنی حلیم، لیکن پیغمبر بھجوایا انہوں نے نہیں مانا، غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ قوم سمود کو غرق کر دیا، قوم شعیب کو غرق کر دیا، قوم لوط کو غرق کر دیا۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، 30 سال تقریباً موسیٰ علیہ السلام یعنی دعوی نبوت کے بعد مصر میں رہے۔ مختلف قسم کی ان کو نشانیاں دکھائی گئیں، لیکن کوئی نشانی نے کام نہیں کیا، اور نشانیاں اللہ کی طرف سے تھی، ایسی نشانیاں جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ پیغمبر کی دعا سے وہ عذاب ٹلتا۔ تو حلیم کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہمارے لیے اب کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کی بندگی کو کے سامنے سر جھکا دینا اور اللہ کو اپنا الہ واحد تسلیم کر لینا، اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر دینا، اور پھر دین کے اقامت کے لیے جد و جہد کرنا۔ یہ ہماری یعنی ظاہر ہے کہ ذمہ داری تو ہے، وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، کہ تم دین کو قائم کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ آج مجھے معلوم ہے، یعنی آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ لوگ یعنی جو ہم تو قرآن سے ایک تو یہ ہے کہ ہم قرآن سے واقف نہیں ہیں، قرآن کیا ہے، نہ ہم قرآن کو جاننا چاہتے ہیں۔ قرآن کیا ہے، اس میں کیا ہے، کیا مدعا ہے اس کا، ہمیں نہیں معلوم۔ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ قرآن کا اصل مدعا کیا ہے، کیا مطلب ہمیں پیش کر رہا ہے۔ اللہ کا کلام ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں ہے کیا۔
قرآن تو ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، لہٰذا قرآن میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں میرے درس جو یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں وہ سال 2 سال ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں 4 لوگ ہوتے ہیں جو، کیونکہ انٹرنیشنلی ہے ہمارے درس، دنیا میں 4 لوگ، بعض اوقات 9 ویوز پہ آتے ہیں، 1 سال میں کسی نے نہیں دیکھا اس کو۔ اس وقت تقریباً 600-700 سبسکرائبر ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کے۔ سبسکرائب تو بڑی دلچسپی سے کر لیتے ہیں، لیکن جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور پھر جو درس ہوتا ہے اس کو لوگ دیکھتے تو نہیں ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا، 700 لوگوں میں سے 300 لوگ بھی نہیں دیکھتے، 300 نہیں، میں کہہ رہا ہوں 5 بھی نہیں دیکھتے، 700 میں سے 5 لوگ بھی نہیں دیکھتے، یعنی جو نوٹیفیکیشن جاتا ہے اس کو پھر لوگ دیکھتے نہیں۔ یہ تو درس قرآن ہے، چلو ٹھیک ہے، برکت کی چیزیں رکھو، گروپ میں رہو۔ اکثر تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے گروپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ہمارا ایک وہ بھی ہے نا گروپ ہے، سبسکرائبر تو ہمارے تقریباً اس وقت مارچ ہے، 18 تاریخ ہے، کوئی 1,500 ہیں اس وقت سبسکرائبر۔ تو کیا سبسکرائبر 1,500 میں سے 5 لوگ بھی نہیں سنتے۔ اور جو میں بات کر رہا تھا وہ میں اپنے جو ہمارا گروپ ہے قرآن کا نا، واٹس ایپ کا، تو وہ 700-800 ہے، تو 3 لوگ بھی نہیں پڑھتے اس میں، یعنی قرآن کو سنتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ بہرحال قرآن مجھے چھوڑ دیں، آپ قرآن کو دیکھیں، کیا آپ کی کوئی دلچسپی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ ایک روایت ہم نے بنا لی ہے، بس قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آلو بھجیا کی ترکاری بھی بن رہی ہے، آلو کاٹے جا رہے ہیں، ساگ صاف کیا جا رہا ہے، قرآن درس لگا ہوا ہے، بس آرام سے آپ لوگ چلو سن رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، سننا جو ہے بڑی توجہ سے چاہیے اس کو۔ دیکھیں میں بھی توجہ سے، اگر میری کوئی توجہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے تو مضمون تو پھر میں آپ کو نہیں ادا کر سکتا، وہ تو ایک کھلواڑ بن جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، میں بول رہا ہوں سوچ سمجھ کے، تیاری کر کے، اللہ کی مدد مانگ کر، اللہ کی عطا سے میں یہ الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال میں حلیمن غفورہ پہ بات کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے۔ تم نے جو، یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ اے مسلمان قوم، تم نے جو بغاوت کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، یہ تو تمہارے لیے، تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تم اس وقت میرے عذاب کی کیفیت میں ہو، ایک عارضی عذاب ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ، اللہ کا غصہ ہم نے کما لیا ہے۔ دیکھیں یہودیوں اور اہل کتاب کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا وہی اب ہم اس کے مستحق بن گئے۔ اب عیسائیوں اور یہودیوں کی جوتا ہے اور ہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دے کے ہمیں پیٹوا رہے ہیں۔ پابندیاں کون لگاتا ہے؟ ہم امریکہ پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، یہ امریکہ کا حق ہے کہ وہ جس پر چاہے ایک پابندی لگا دے، جتنی چاہے پابندی لگا دے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں، طاقت اس کے پاس ہے، اور وہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں۔ انہو کان حلیمن، اللہ بردبار ہے۔ تو لیکن اس سے یہ غلط نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے۔ دیکھیں یہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک غلط روش جب ہم اختیار کر لیتے ہیں اور ہدایت کے طالب اور جویا نہیں ہوتے، تو پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے دل پر مہر لگتی رہتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس وقت اکثریت کے دل کالے ہو چکے ہیں، مسلمان قوم کے سخت ہو گئے ہیں، مہر لگ گئی ہے، اب دین ہماری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھ لیں، میری باتوں کو دیکھ لیں، چلیں میں تو اوائڈ کرتا ہوں اپنی باتوں کو کرنے میں، لیکن یہ ہے کہ قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے، اور قرآن تو ہم نے جھگڑوں کے لیے
وہ کر لیا ہے. بہرحال ایک اچھی داستان نہیں ہے یہ، لیکن حلیمن کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان قوم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے جو یہ رویے اختیار کر رکھے ہیں دین سے دوری کے، یہ میں تو یعنی اس سے خوش نہیں ہوں، بلکہ تم میرا غصہ کما رہے ہو، لیکن میں برداشت کر رہا ہوں. حلم بردبار اور برداشت کر رہا ہوں، مہلت ہے. اپنی حالت تم بدلنا چاہو تو بدل لو، جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلو گے میں تمہاری حالت نہیں بدلوں گا. یہ بھی اللہ کا قانون ہے، اس کو نوٹ کریں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَمَا لَهُ مِنْ وَالٍ. تو بہرحال حلیم بردبار. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، اس میں دیکھیں نقطہ ہے کہ ہم اللہ کی ڈھیل سے جو اس نے ہم پر رسی دراز کی بھی ہے، تو اس میں چاہیے یہ کہ ہم ہوش میں آ جائیں. ہمیں وہ ڈھیل دے رہا ہے، ہم پر رسی دراز کر رہا ہے، لیکن رسی اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، ہم اس کے ہاتھ میں ہیں، اس کے اختیار میں ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مٹھی میں نہ ہو. تو اللہ سے تو ہم بھاگ نہیں سکتے. اور پھر ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ نقطہ ذرا اہم ہے، اس کو ذرا نوٹ کریں. جو رویہ بھی ہم نے اپنا لیا ہے، اس کا ایک نتیجہ ضرور ہمارے سامنے آئے گا، اچھا یا برا. ہمارے رویے تو برے ہیں، اچھے نہیں ہیں. برے کیا ہیں؟ ہم دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے اور دنیا داری میں ہم محو ہیں. دنیا دار بجائے اس کے کہ محبت الہی میں محو ہوتے، ہم دنیا کی محبت میں محو ہیں. ہمیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہے. آخرت فراموش قوم. آج مسلمان قوم آخرت فراموش ہیں. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے. اللہ سے تو ہم نے اپنا تعلق توڑ لیا ہے. اللہ نے تو کہا تھا رسول کو بھیج کے کہ تم رسول سے جڑ جاؤ، رسول کو سے محبت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کا اتباع کرو. یہ ساری باتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں. جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ تو ہماری خواہشات نفس ہے. یہ بھی بات آپ نوٹ کر لیں. وہ تو ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے تو نہیں جی رہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں نقطہ جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے، یہ تو آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی ترجیح کیا ہے، ظاہر ہے کہ باطن ہے. اور یہ تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ترجیح عام طور پہ ظاہر ہے، دنیا ہے. دنیا کے لیے جی رہے ہم، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے. اللہ ہمارا مدعا دنیا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. ان کا مبلغ علم بس یہی دنیا ہے. وہ کنویں کا میڈک ہوتا ہے نا، تو بس وہ کنویں کو سمندر سمجھتا ہے اور کنویں میں بس تیرتا رہتا ہے. ہم تو اس وقت دنیا اور خیال دنیا میں غرق ہیں، اور اسی کو ہم نے دیکھیں حقیقت سمجھ لیا ہے. اسی کے لیے ساری تیاریاں اسی کے لیے ہیں، ساری محنت اسی کے لیے ہے، اور یہ بہت خسارے کا سودا ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، اللہ فرما رہے کہ سب سے نقصان میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے، اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ کچھ اچھے کام کر رہے ہیں.
اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ تفصیل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات سے عملی طور پہ انکار کر دیا ان کے مطابق زندگی گزارنے سے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن ہمارا دستور نہیں ہے زندگی کا، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کی ملاقات سے عملی طور پر انکار کر دیا ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ دیکھیں ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کی ملاقات کی، بہت برا جملہ ہے جو ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں، ہمیں امید ہی نہیں ہے۔ ملاقات کی امید ہوتی تو آپ تقوی کی زندگی اختیار کر لیتے، ہم تو غیر متقیان ہیں۔ بیگم صاحبہ کو جو غصہ چڑھ جائے یا اس کے میاں کو، آپ کو پتہ ہے کوئی اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا کر سکتا جب تک اس کی اپنی مرضی نہ ہو۔ تو قرآن تو ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں حیثیت اس کی۔ تو دیکھیں ہم اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، اور بہت گہرا گڑھا، اس گڑھے سے ہم پھر نکلنے والے نہیں ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی جن کو ذمہ داری دی گئی تورات کی اور انہوں نے اس کو ادا نہ کیا، ان کی مثال گدھوں کی سی تھی جن پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا تھا۔ اس وقت ہم کون ہیں؟ ہم حاملین قرآن ہیں۔ قرآن کو قبول کرنا اپنے لیے اور دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم نے تو اس کو فراموش کر دیا ہے۔ اب کتابوں کا بوجھ ہے، بس ہم نے لائبریری ہم نے سجائی بھی، اپنی لائبریری میں بیٹھ کے فتوے جاری کرتے رہتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اللہ تو مطلب یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ تو آگے فرما رہا ہے کہ میں تو درگزر فرمانے والا ہوں، لیکن تم توبہ تو کرو۔ میں برداشت کر رہا ہوں لیکن تم توبہ کر لو، میں درگزر فرما لوں گا، تمہیں بخش دوں گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا، یعنی در توبہ کھلا ہوا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں صاحب نکلا، میں جو بھی باتیں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ دین اسلام کو بالکل ہی چھوڑ دیں، میں کہہ رہا ہوں آپ توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، باز آ جائیں اس دنیا پرستی سے، دنیا کی پرستش سے، اللہ کی پرستش شروع کر دیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، رخ زندگی اللہ کی طرف کر لیں، دنیا کو استعمال کریں، ترک دنیا تو اسلام میں نہیں ہے، سب کچھ کریں، مطلب جو بھی ضروریات زندگی ہیں اس کو کریں، لیکن رجوع کریں اللہ کی طرف، تائب ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی نظر رحمت سے آپ کی طرف متوجہ ہوگا، آپ اس کے بن جائیں، وہ آپ کا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے گناہوں کو میں بخش دوں گا اور تمہیں میں جنت میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان
تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. خدا ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں. اگر وہ ٹل جائیں تو خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے. بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.